کہ آپ کو بے شمار دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، بے انتہا پیسہ چاہیے، تو پہلے یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی، چھپڑ پھاڑ کے دولت آئے گی، آپ گن گن کے تھک جائیں گے، آپ سمیٹ سمیٹ کے تھک جائیں گے۔ آپ یقین نہیں کرو گے کہ دولت ایسی آئے گی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یار یہ دولت کس طرف سے آئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ عمل کون سا ہے۔ اس عمل کی خاص اجازت اسی شخص کو ہوگی جو کمنٹ سیکشن میں کن فیکن ضرور لکھے گا اور اکاؤنٹ کو فالو ضرور کرے گا۔ یہ قرآن کی بڑی ہی طاقتور آیت ہے۔ اللہم انی اسألک خیرا کثیرا، اس چھوٹے سے لفظ کا آپ نے صرف اور صرف روزانہ 10 مرتبہ ورد کرنا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم۔ چند دن 10 سے 20 دن آپ کرتے رہیں اور اس کے بعد خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کے اوپر قرضے تھے وہ سب کے سب قرضے ایسے ختم ہو گئے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بھلائی کے لیے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے بہت زیادہ بھلائی مانگتا ہوں، بہت زیادہ بھلائی کا سوال کرتا ہوں، لیکن ایسی دعا حدیث میں بھی نہیں ملتی۔ حدیث کے اندر ہمیں 2 دعائیں ملتی ہیں، ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، ایک وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ سب سے پہلے ہم وہ دعا دیکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جلدی آنے والی دنیا کی بھی اور دیر سے آنے والی آخرت کی بھی، اور جو بھلائی میں جانتا ہوں اس کا بھی اور جو میں نہیں جانتا اس کا بھی۔ اس دعا کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں کامل یقین ہو جاتا ہے اور ہم اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں اپنی بھلائی کے لیے اچھا جانتا ہوں لیکن وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، لیکن اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں لیکن وہ میرے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو اے اللہ مجھے اپنے علم سے مجھے وہ خیر عطا کر جو تیرے علم میں میرے لیے بہترین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں رزق، صحت، مکان، دکان، گاڑی، نیک اولاد سب کچھ ملتا ہے، اور آخرت میں ہمیں قبر میں سکون، محشر میں معافی اور اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ اب ہم دوسری حدیث کی بات کرتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، متقی، پاک دامنی اور سچی دولت کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا میں 4 لفظ موجود ہیں، ہدایت، متقی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اس کے اندر لفظ ہے تیسرا، پاک دامنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے غنا۔ غنا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا، غنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا بڑا اور امیر بنا دے گا، یعنی کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہو گے، اور آپ کو تھوڑے سے رزق میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ کو سکون مل جائے گا، اور آپ اس تھوڑے سی رزق سے دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیں گے اپنا رزق، اور آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کا دینے والا ہاتھ بن جائے گا، لینے والا نہیں۔ اگر آپ نے یہ دونوں دعائیں پڑھنی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اور جو دعا آپ کو میں نے پہلے بتائی ہے، جو بھائی نے بتائی ہے دعا، تو آپ اس کی جگہ یہ دعائیں اگر پڑھیں تو آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ان دعاؤں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے گنتی کہ بھی آپ اتنی دفعہ پڑھیں اتنی دفعہ پڑھیں، نہیں، آپ جتنا اس سے زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔